زندگی کبھی کبھی صحرا میں اڑتی ریت کی مانند لگتی ہے۔ ہر بکھرتا ذرہ چھلنی ہوتے ہمارے وجود کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ گرمی اور پیاس کی شدت سے ستایا کوئی پرندہ کسی سرسبز ٹہنی یا کہیں کسی چشمے سے پھوٹتے پانی کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ دور کسی گاؤں میں صحرا کی پیاری لڑکیاں جن کے ہاتھ سفید چوڑیوں سے بھرے ہوئے ہیں، جن کا لباس ان کی ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے، پانی کی تلاش میں دور دور تک سفر کرتی اور بھٹکتی نظر آتی ہیں۔ یا کہیں کوئی بزرگ کسی خشک کیکر کے سائے میں بیٹھے حقہ پیتے دکھائی دیتے ہیں، اور کہیں ریت کے ٹیلوں پر بچے گھر بناتے اور کھیلتے نظر آتے ہیں۔ دور صحرا میں ایک لمبی قطار میں آتے اونٹوں کے اول کسی ٹرین کی مانند لگتے ہیں، جو ہزاروں مسافروں کو ان کی منزل پہ پہنچ جاتی ہے، مگر خود اسے واپس وہیں آ کر رکنا ہوتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ مقدر لکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم چاہ کر بھی اسے بدل نہیں سکتے۔ ہماری زندگیوں میں ہر چیز، ہر لمحہ، ہر واقعہ، ہر صحنہ پری پلانڈ ہوتا ہے۔ اللہ پاک لکھ چکے ہوتے ہیں کب ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہم جس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، جب وہ ہو جائے تب چپ کر کے اسے سہ لیتے ہیں۔ عمیرہ احمد اپنے لازوال ناول پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھتی ہیں، جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا اسے یوں لگتا ہے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا، مگر پانی کے گھونٹ بھرتے ہی وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ پھر اسے خیال بھی نہیں آتا کہ وہ پیاس سے مر بھی سکتا تھا۔ کوئی پیاس سے نہیں مرتا، مرتے تو سب اپنے وقت پہ ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے، مگر دنیا میں اتنی چیزیں ہماری پیاس بن جاتی ہیں کہ پھر ہمیں زندہ رہتے ہوئے بھی بار بار موت کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ سے محبت ویسے ہی کرو جیسے کرنے کا حق ہے۔ ہاں، اس کے انسانوں سے محبت، اس کی مخلوقات سے محبت، ان سب چیزوں سے محبت جن سے وہ محبت کرتا ہے، نماز اور قرآن سے محبت، ولیوں اور بزرگوں سے محبت، اور اللہ تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اسے پکارو اور وہ اس پکار کا جواب نہ دے؟